الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ الحاج پیر سید زہر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ خطیب اسلام برادر مکرم حضرت علامہ مولانا سرفراز احمد صاحب چشتی زیدہ اقبالہ ممتاز عالم دین مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا عبدالرزاق صاحب ارشد دامت برکاتہ القدسیہ نہایت ہی کرم فرما بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ حضرت علامہ عبدالرزاق شاہد صاحب نے کل اعلان فرمایا کہ آج 17 رمضان المبارک ہے اور آج دی تاریخ اسلام کے اندر بڑی سنہری تاریخ ہے۔ ایک تو اس تاریخ نو یہ نسبت ہے کہ آج دی تاریخ صدیقہ کائنات، صدیق اکبر دی صدیقہ بیٹی، عالم دی عالمہ بیٹی، محدث دی محدثہ بیٹی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ جو ساڈے نبی پاک دے بستر دی زینت، ساڈے نبی پاک دے دل دا قرار، ساڈے کملی والے دے بیڑے دی بہار بنی اور رسول اللہ سرور عالم نال نکاح کی کیتا۔ رب نے قیامت تک دس دیتا، اوے دنیا والو اے جڑے میرے محبوب دے نکاح چاہیے نے نا، اے عام عورتاں نہیں، اے تہاڈیاں ماواں نے۔ حضرات محترم علماء جلوہ فرما نے ایک او ماں ہے کہ جی گود وچ اساں جنم لیا، جی گود وچ اسی آئے ہیں۔ یہ ماں کون ماں ہے؟ کنہیں دسیا ہے یہ ماں ہے؟ ابو نے دسیا ہے پتر تیری ماں ہے، نانی نے دسیا تیری ماں ہے، دادی نے آکھیا ہے پتر تیری ماں ہے۔ سانوں تے نہیں پتا اسی کیویں جمے ہاں، کتھوں جمے ہاں۔ باپ نے دسیا تیری ماں ہے، بھائیاں نے دسیا بھائی ہے تیری ماں ہے، بہناں دسیا بھائی تیری ماں ہے، رشتہ داراں دسیا، محلے داراں دسیا تیری ماں ہے۔ صدقے اس ماں تو نہ جائیے جنہوں خدا کہندا ہے تیری ماں، پیار سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اس ماں دی کی عظمت ہوے گی جدے بارے تے اللہ کہندا ہے جے تو مومن ہے تے پھر تیری ماں ہے۔ کائنات وچ بڑیاں بڑیاں عورتاں نے، بڑیاں بڑیاں عظیم عورتاں نے، پر قربان جائیے انہاں عورتاں تو جڑے رسول اللہ دے نکاح چاہیے۔ اللہ نے انہاں عورتاں کو خطاب کیتا، فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب دے گھر آن والی ہو، میرے محبوب دے نکاح جان والی ہو، کائنات دی کوئی عورت تھوڑی مثل نہیں۔ پیٹر برا والو مسجد غوثیہ آ کے درس قرآن سننے والو ایمان نال سوچو، اے جملہ کہہ کے رب نے قیامت تک گستاخاں دا منہ نہیں بند کرتا۔ کائنات دی کوئی عورت اودی مثل نہیں ہو سکتی دی شادی رسول نال ہوے تے رسول دی مثل کون ہو؟ بلا شبہ جتنیاں بیویاں سرکار دے نکاح چاہیے،
نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہاں عورتوں نال نکاح کیتا وہ مومناں دیاں ماواں بنی، انہاں نوں رب نے عزت دیاں چادراں عطا کیتیاں، سبحان اللہ، مگر ساریاں بیویاں وچوں جیڑا مرتبہ ام المومنین دا ہے نا وہ وکھرا ہے، سبحان اللہ، وہ کی ہے؟ عائشہ وہ خوش نصیب خاتون ہے کہ جہدے گھر نوں نبی نے اپنا گھر آکھیا، سبحان اللہ، توجہ حضرات، ایمان نہ دسو یہ نبی پاک دا روضہ حجرہ کس دا ہے؟ سیدہ عائشہ، حجرہ کس دا ہے؟ سیدہ عائشہ دا، گھر عائشہ دا، تے نبی نے عائشہ دے گھر نوں عائشہ دا گھر نہیں آکھیا، اپنا آکھیا، اعزاز ہے مائی صاحبہ دا کہ مائی صاحبہ دے گھر نوں رسول نے اپنا آکھیا، تے ایویں اپنا نہیں آکھیا، نہ رسول نے ایک شان دیتی، فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، پیار نال کہہ دو سبحان اللہ، میں تانوں کل بھی دسیا پر ریٹ بڑا تیز ہے، 630 نیکیاں ملدیاں رمضان ہی سبحان اللہ کہنا، 630 گناہ معاف ہوندے نے، 630 درجے بزرگ تے میرا لگے گا، مگر نیکیاں دیاں بوریاں بھر کے لے جاؤ، پتہ لگے اما عائشہ دی محفل وچ گئے ہو، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر تو لے کے میرے ممبر تک کی جتنی تھان ہے نا یہ ایویں تھان نہیں ہے، جنت دیاں باغاں وچوں باغ ہے۔ اچھا مسلمانوں ایمان نال دسو وہ جہاں مکان جنت دا ٹکڑا ہے وہ مکین جہنمی ہو سکتا؟ اللہ اکبر، حضرت عائشہ رب نے بڑے مرتبے بڑیاں شانہ عظمت چلا گئے گولڑا، وارث علوم مہر علی حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر چشتی گیلانی گولوی رحمت اللہ علیہ نے مائی صاحبہ دی عظمت نو بیان کیتا مگر کرم توڑ دیتی، شاہ نصیر کہندے نے مرحبا یہ جلوائے زیبائے بام عائشہ، میرے زور لان تو بھی صدقے تھوڑی سبحان اللہ تو بھی کرو روکے تو اتنا پریشان کیتے میں بولنے والی تھا ہی بند ہو گئے، پیار اللہ تو سبحان اللہ۔ علامہ شاعر صاحب کیونکہ خود شاعر نے اور شاعر سمجھتا ہے کہ شعر وچ کی لطافت بیان ہو رہی ہے، مرحبا یہ جلوائے زیبائے بام عائشہ کی جلوہ کی شان ہے ہلال آمنہ ماہ تمام عائشہ، ہلال کہتے ہیں پہلی رات دے چاند، اور ماہ تمام کہتے ہیں 14ویں رات دے چاند، شاہ نصیر کہتے ہیں مرحبا یہ جلوائے زیبائے بام عائشہ ہے ہلال آمنہ ماہ تمام عائشہ، جڑا چن آمنہ دی گود وچ چڑھیا سی او جدوں ماہ تمام بن کے 14ویں دا چن چڑھیا تے پھر عائشہ دے اجرے چاہ مرحبا یہ جلوائے زیبائے بام عائشہ ہے ہلال آمنہ ماہ تمام عائشہ، اس ام المومنین دا ذکر سننے واسطے بیٹھے ہو، کس دا دن منایا جا رہا ہے؟ دختر صدیق اکبر زوجائے خیر الورا، دختر صدیق اکبر زوجائے خیر الورا ہے، دو گنا اور کا حامل مقام عائشہ، سب بولو ہے دو گنا اور کا حامل مقام عائشہ ہے ہلال آمنہ ماہ تمام عائشہ، اور کرم توڑ دیتی ہے
حضرت پیر نصیر نے سید عائشہ تے منہ کھولن والوں آخیا تجھ کو کیا معلوم تو چھوٹا تیری محدود سوچ، تجھ کو کیا معلوم تو چھوٹا تیری محدود سوچ، اور پوچھ امت کے بزرگوں سے مقام عائشہ، پوچھ امت کے بزرگوں سے مقام عائشہ، عائشہ کے اس شرف کو بھی ذرا ملحوظ رکھ، عائشہ کے اس شرف کو بھی ذرا ملحوظ رکھ، کیڑا شرف؟ اپنے منہ سے مصطفیٰ لیتے تھے نام عائشہ، اپنے منہ سے مصطفیٰ لیتے تھے نام عائشہ۔ خدا کروڑا رحمتہ نازل کرے پیر نصیر دی قبر تے۔ شاہ نصیر کہندے نے ہر بندہ تسبیح پڑھدا، کسی لکڑی دی تسبیح پکڑی ہوندی ہے، کسی پلاسٹک دی پڑھی ہوندی ہے، کسی چاندی دی تسبیح، کسی موتیاں دی تسبیح، کسی پتھر دی تسبیح، ہر بندے دی تسبیح دے اپنے انداز نے پیر نصیر کہندے نے میں بھی آخیا میں بھی تسبیح پڑھنا۔ سبحان اللہ، وہ تسبیح کی ہے، سنو پیر نصیر دی تسبیح۔ فرماتے نے اپنا اندر صاف رکھنے کے لیے ہر میل سے، اپنا اندر صاف رکھنے کے لیے ہر میل سے، سانس کی تسبیح پہ لیتا ہوں نام عائشہ، اپنا اندر صاف رکھنے کے لیے ہر میل سے، اپنا اندر صاف رکھنے کے لیے ہر میل سے، سانس کی تسبیح پہ لیتا ہوں نام عائشہ۔ اور کیا عقیدے کی گل کی تھی حضرت پیر نصیر علیہ رحمت نے؟ سنو فرماتے نے میں سیدہ نگر نصیر الدین دا عقیدہ کی، جب نقیرین آئیں گے کہہ دوں گا ان سے قبر میں، میں مر جاواں گا مینوں غسل دے کے کفن پہنا کے جنازہ پڑھا کے قبر بھی دفن کر کے جدو گھر والے واپس چلے جان گے تو پھر میری قبر چ فرشتے آن گے نقیرین سوال کرنے واسطے آن گے۔ جب نقیرین آئیں گے کہہ دوں گا ان سے قبر میں، جب نقیرین آئیں گے کہہ دوں گا ان سے قبر میں، مجھ سے مت کچھ پوچھئے میں ہوں غلام عائشہ۔ جب نقیرین آئیں گے، سنیا یہ عقیدہ پڑھا لے، آج ایسا ہو گئے فرشتے پوچھا سی آکی ایسا دیکھو کی پوچھنے واسی تے ام المومنین عائشہ دے بولا۔ جب نقیرین آئیں گے کہہ دوں گا ان سے قبر میں، جب نقیرین آئیں گے کہہ دوں گا ان سے قبر میں، مجھ سے مت کچھ پوچھئے میں ہوں غلام عائشہ، مجھ سے مت۔ مائی صاحبہ کا مرتبہ اور مقام ہے کہ نبی کریم نے فرمایا میرے گھر تو لے کے ممبر تک جتنی جگہ اے جنت دیاں باغاں وچوں باغ۔ اچھا ایمان نال دسو جہاں گھر جنت دا باغ ہوئے وہ گھر والا جنت نہیں ہو سکتا؟ رسول اللہ نے پتا سی کہ زمانہ آئے گا عائشہ دے لوگ منہ کھولن گے تے بکواس کرن گے، صدیق دی بیٹی ہون دی سزا انہوں دین گے۔ رحمت عالم نے فرمایا میں پہلے ہی دس دوں انہیں جنتی ہوتا انکار نہ کرنا، انہاں گھر ہی تے رب نے جنت بنا دیتا۔ علامہ صاحب ایک شاعر سیدہ عائشہ صدیقہ دی بارگاہ چل کردا مائی صاحبہ تہاڈی
عظمت نو بڑا سلام ہوئے، تسی تے بڑی شان والی۔ شعر کہندا ہے تو جس مقام کبھی مکین تھی، تو جس مقام کبھی مکین تھی، خدا نے جنت بنا دیا ہے۔ محبت میں کہہ دے سبحان اللہ۔ تو جس مقام کبھی مکین تھی، خدا نے جنت بنا دیا ہے۔ تو جس مقام میں کبھی مکی تھی، خدا نے جنت بنا دیا ہے۔ خدا نے جنت بنا کے اس میں حبیب اپنا سلا دیا۔ اللہ نے فرمایا عائشہ تیرا مکان میں جنت بنا دیتا ہے، اور کملی والے نو آکھیا تو لیٹ۔ سبحان اللہ۔ اجرا کس دا معاشرہ بات ہے کہ نبی دا روضہ، نبی دا روضہ کی یہ جنت دیاں باغاں وچوں باغ۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں قربان جائیے اس عظیم خاتون۔ سیدنا فاروق اعظم بیمار ہو گئے، آپ نو اپنی موت دے آثار ظاہر ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ دے گھر پیغام بھیجیا کہ مائی صاحب کو اجازت لو کہ اگر عمر فوت ہو جائے تو کیا اس نے رسول اللہ دے روضے دفن کرنے کی اجازت دے دے، کیونکہ حجرہ تہاڈا مالک تسی۔ ام المومنین نو میرا سلام آکھو تے آکھو عمر یہ گل کہندا ہے کہ کیا مینوں اجازت مل سکتی ہے کہ فوت ہونے تو بعد میری قبر حضور دے روضے چ تہاڈے مکان چ؟ خدا دی قسم ہے عائشہ تیرے ایثار تو قربان۔ سبحان اللہ۔ جب آپ تک پیغام پہنچے آپ کی اکھاں چ آنسو آ گئے۔ فرمایا گھر میرا تے روضہ کملی والد ہے تے نال میرا بابا ابو بکر بھی لیٹے نے۔ یہ تیسری جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی سی، مراں گی تے عائشہ اتنے نال دفن ہوے گی، پر میں اپنی خواہش تے اپنی ذات تے عمر نو ترجیح دینی۔ عمر نو آکھو تسی لیٹ جاؤ، میں جنت البقیع لیٹ جاؤں۔ سبحان اللہ۔ کوئی مان نہ دسو کائنات وچ کوئی جگہ اس جگہ تو والا ایسی، اس تو بڑا کوئی اعزاز ایسی کہ کبھی کملی والے دے نال قبر بنی؟ لیکن عائشہ تیرے ایثار تو قربان، آپ نے فرمایا میں عمر نو اپنے تے ترجیح دینی ہاں، مینوں جنت البقیع دفن کر دے۔ عمر نو آکھو تیرے واسطے وہ قبر دی جگہ حاضر۔ سبحان اللہ۔ ہاں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ نبی کریم سرور عالم دے سامنے بیٹھیاں نے، رحمت عالم نے فرمایا عائشہ، فرمایا عائشہ جبریل میرے کو آیا ہے۔ جبریل کہندے اللہ فرماندا ہے کملی والے عائشہ نو میرا سلام کہہ دے۔ ہائے ہائے ہائے، عائشہ نو میرا سلام رکھو۔ ایمان نال دسو جنہاں دی عظمت تے قرآن گواہی دے۔ حضرت مریم دی چادر تے لگا داغ تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ پاویں بچے پر اپنی ماں دی طہارت دی گواہی دے۔ سبحان اللہ۔ عزت مریم تے داغ لگا، مریم شادی نہیں ہوئی، بیاہ نہیں ہویا، خاندان تیرا ایسا نہیں، ماں نہیں تیری ایسی، باپ تیرا ایسا، اے تو کی کیتا ہے؟ بغیر شادی نکاح دے تو بچہ جمے۔ آپ نے فرمایا میں چپ دا روزہ رکھے، جیڑی گل کرنی جی آن والے نال کرو۔ ہن مسلمانوں ایمان نال دسو باؤں دودھ پین والے بچے کو گنا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جیڑی گل کرنی جی میرے پتر نہ کرو، مینوں نہ چھیڑو، میں چپ دا روزہ رکھے، میں نہیں بولنا۔ سبحان اللہ۔ قوم دیاں بزرگاں نوں غصہ آ گیا، نالے پتر جمے بغیر شادی دے نال ہو کے ساڈے نال مذاق کر دی کہ بچے نال گلاں کرو، کدے بچے بھی بولے۔ غصہ آ گیا، کسی نے مریم دے بال پکڑنے چاہے، کسی نے گریبان پکڑنا چاہیا، کسی نے چاہا کہ میں مریم دے منہ تے تھپڑ مارا، نالے بچہ جمی نالے ساڈے نال مذاق کرنی۔ اے علماء تشریف فرمانے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بگوڑے وچ ایک بازو دا سہارا لے کے نا تے سر اوپر اٹھایا، سبحان اللہ، یہ اپنی انگلی دا اشارہ کر کے آکھیا مات میری ماں دی چادر تے داغ۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔
کہہ دے سبحان اللہ۔ چادر مریم دی تے داغ لگایا جا رہے، اللہ نے فرمایا پتر عیسیٰ تو آپ پہ گواہی دے ماں دی عظمت دی۔ یوسف علیہ السلام دی پاک دامنی تے زلیخا نے داغ لگایا، رب نے فرمایا زلیخا دے خاندان دا ایک بچہ او پکوڑے چو پاک دامنی دی گواہی دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام تے الزام آیا، اللہ نے ایک بچے کو گواہی دی بھائی۔ رب دا قانون یہ رہا، سنت یہ رہی، جب کسی نبی تے کوئی الزام لگا، کسی دی چادر تے داغ لگا، رب نے آخیا اپنی صفائیاں آپے دیو۔ جب واری آ گئی نا کملی والے دی، رب نے فرمایا تو نہ بولی، میں کہے واسطہ ہوں، میں آپ بولنا گا صحیح۔ عائشہ صدیقہ دی چادر تے داغ لگان دی باری آئی، دشمناں داغ لایا، اللہ نے 18 آیتاں سورہ نور وچ حضرت عائشہ صدیقہ دے حق وچ اتار کے دسیا عائشہ دی چادر پاک۔ لوگ کہندے نبی پاک آپ کیوں خاموش؟ حضور نوں پتہ نہیں سی، حضور نوں اگر پتہ ہوندا تے کہہ دیندے۔ رحمت عالم نے قسم چوک کے فرمایا میں اپنی بیوی دے بارے طہارت تو علاوہ کچھ نہیں جانتا، رسول دی قسم تے تینوں اعتبار نہ آوے تے اور کی۔ نالے نبی پاک دا خاموش رہنا اس واسطے نہیں سی کہ نبی نوں پتہ نہیں سی، نبی تاں خاموش سی میں بولیا تے حدیث بن جائے گی، ذرا رب بولے نا تاکہ قرآن دی آیت تے پتہ لگے۔ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ۔ حضرات محترم علماء بیٹھنے ذمہ دار اپنی گفتگو دا، علماء کی تحقیق ہے کہ شریعت دا تیسرا حصہ علم ہی امت تک عائشہ صدیقہ کو پہنچا۔ ایمان نال دسو صاحب ایکلو دانش بیٹھے ہو، بعض مسئلے بڑے ضروری ہوتے ہیں، ضروری ہونے کے باوجود ماں اپنے بیٹے کو مسئلہ نہیں پوچھ سکتی، ہوندے بڑے ضروری نے، بہن بھائی کو نہیں پوچھ سکتی، بیٹی اپنے باپ کو نہیں، عورتوں کے ایسے چھپے چھپے مسئلے ہوتے ہیں کہ ماں بیٹے کو نہیں پوچھ سکتی، بھاوے پتر ہے عالم ہے فاضل ہے، نہیں کہہ سکتی یہ مسئلہ کی کا جواب کی، چھپے ہوئے مسئلے نے۔ ام المومنین عائشہ آپ کی عظمت نو سلام، رسول اللہ کو امت دے چھپے ہوئے مسئلے پوچھ کے نا امت نو دس دیتے، اے مسئلہ ہوئے تے اے جواب ہے، اے مسئلہ ہوئے تے اے جواب ہے۔ تیسرا حصہ علم شریعت دی ام المومنین عائشہ صدیقہ کو پہنچی ہے۔ اگر میں کہہ دیاں تے میں حق بجا لے گا، اللہ دے خزانیاں دے قاسم کملی والے نے، کملی والے دے خزانیاں دی قاسم سیدہ عائشہ صدیقہ سیدہ طاہرہ رضی اللہ تعالی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن ان عظیم عورتوں دی عظمت نو بیان کر۔ حضرات محترم، جب تک اس دھرتی تے سورج چڑھتا رہے گا رسول اللہ دی بیویاں سلامیاں ہونیاں رہن گی۔ وقت دا دامن بھی تنگ، اور پھر آپ حضرات نے سیر بھی کرنی ہے، تو مضمون تو میں چاہتا سا کہ دو بیان کراں، بہرحال چونکہ کل پھر درس ہوگی تو بدر دے واقعہ نو کل میں عرض کراں گا تاکہ کچھ قدر تفصیل کچھ عرض کر سکاں۔ اگرچہ بدر واسطے کم از کم 4-5 گھنٹے چاہیے نے مسلسل اس سے گفتگو کرنے واسطے، تاہم میں کوشش کراں گا کہ بدر دے اس حسین باغ وچوں چند پھل کٹھے کر کے ایک گلدستہ بنا کے تھانوں پیش کر دیا تاکہ تسی زندگی بھر دی خوشبو سونتے رہو۔ اللہ تہاڈی حاضری قبول کرے، اللہ اس مسجد نو آباد کرے، مسجد دی انتظامیہ دی حسین کاوشاں خدا قبول و منظور فرمائے۔ جنہاں دوستاں دے وسیلے نال میں ایتھے پہنچیا اور میرے نال محبت کرنے والے، عقیدت رکھنے والے، دعا گو ہاں اللہ سب دی چولیاں اپنے کرم دے خزانے تو پورا واللہ باللہ حضور دے منبر تے بیٹھا، اس تو بڑی میرے دامن کی دعا ہی کوئی نہیں۔ اللہ سب نو اج راتی کملی والے دا دیدار نصیب کرے، اللہ سب دی جولیاں بھرے، خدا امت مسلمہ دے حال تے رحم کرے، ساڈیاں ماما تے بہناں تے بچیاں کو اللہ سیدہ عائشہ دیاں کنیزاں بھی جگہ عطا فرمائے، آپ دی سیرت اپنان دی خدا توفیق عطا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ اس حسین گلشن مقام قبول فرما، یا اللہ سنو رسول اللہ دے گھر والے نال، حضور دے در والے نال سچا پیار نصیب فرما، اس مسجد نو آباد فرما، آباد کرنے والے نو آباد فرما۔ انہاں بھائیاں نے اتنا وقت نکالیا ہے، رسول اللہ سرور عالم دے گھر والیاں دی بات سنی، میرے اللہ سب نو دونوں جہان دی خیر عطا فرما، سید عاشر صدقہ ساڈیاں ماواں بہناں بچیاں نو طہارت عطا فرما، پاکیزگی عطا فرما، باقیدہ سوچ عطا فرما۔ حضرت علامہ مولانا عبدالرزاق صاحب شاید اللہ تعالیٰ آپ نو حیاتی خضر عطا کرے، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، بیماری کے باوجود درس دے رہے میں خوش ہو گیا تھا کہ عالم دین رسول اللہ کا غلام ہوتا حق ادا کرے۔ علامہ چشتی صاحب
انتہائی محبت کرنے والے بھائی نے ساڑھے پاکستان تو پہاڑ پور تو عظیم مدرسے دے محتمم حضرت قبلہ پیر زید سجاد شاہ صاحب آپ بھی تشریف فرما نے میں ممنون ہاں اللہ تعالیٰ سب نے دونوں جہان دیا خیرہ رحمتاں برکتاں صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلقی محمد والی وصحبہ اجمعین برحمتہ اللہ کل انشاءاللہ بدر دے عنوان تے